اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی خطبۃ الشعبانیہ وقروا کبارکم وارحموا صغارکم وصلوا ارحامکم۔ خطبہ شعبانیہ در واقع جو ماہ مبارک رمضان کے فضائل اعمال کے بارے میں ہے، رسول خدا فرماتے ہیں کہ اسی خطبے میں کہ اپنے بزرگوں کا احترام کرو، وقروا کبارکم، بزرگوں کا احترام کرو، وارحموا صغارکم، اپنے چھوٹوں پر رحم کرو، وصلوا ارحامکم، اور رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرو۔ یہاں پر آج بہت اہم نکات ہیں جن پر کچھ میں رکوں گا اور چاہوں گا کہ آپ اس پر توجہ کریں۔ دیکھیں، بزرگوں کا احترام، جس میں استاد، ماں باپ، بزرگ جو آ جاتے ہیں، ان کا احترام ہے۔ امام فرماتے ہیں لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، ہم اہل بیت سے نہیں ہے۔ رسول خدا فرماتے ہیں من لم یوقر الکبیر ولم یرحم الصغیر، جو بڑوں کا احترام نہیں کرتا وہ ہم اہل بیت سے نہیں ہے۔ جو بزرگوں کا احترام نہیں کرتا ہم اہل بیت سے نہیں ہے۔ اب یہ بڑا بھائی کام کر رہا ہے، چھوٹا بھائی بیٹھا ہوا ہے، اس کو آرڈر کر رہا ہے، خوب باپ کام کر رہا ہے، باپ زحمت کر رہا ہے، اور یہ سائیں مثلا کچھ ہل نہیں رہا اپنی جگہ سے، یہ کیا ہے؟ یا مثلا استاد آ جاتا ہے، یہ بڑی کسی محفل میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کے لیے خوب مجلس اور چیز ہے، لیکن اگر جس جگہ سے آپ اٹھ سکتے ہیں احترام میں، آپ کو کیا ہو رہا ہے؟ آپ استاد کی عزت کریں گے، آپ کی عزت ہے، آپ کا احترام ہے، آپ کا وقار ہے۔ وَلَمْ يَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَلَمْ يَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، جو انسان بڑوں کی توقیر نہیں کرتا، چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، امر بالمعروف نہیں کرتا اور نہی عن المنکر نہیں کرتا، رسول خدا فرمائے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ والدین کا احترام، اس میں ابرز مصداق والدین کا احترام اور توقیر ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْ وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ یہ کتنی تاکید ہے کہ ان کو اوف بھی نہ کہو، یہ جو اف کہتے ہیں یہ اوف بھی نہ کہو۔ خدا کو یہ بھی اچھا نہیں لگتا کہ تم اپنے ماں باپ کو اف کہو۔ جب بڑے ہو جاتے ہیں، تم کو ماں نے باپ نے پالا، تمہارے نخرے اٹھائے، تمہیں کیا نہیں کچھ دیا، کیا کچھ نہیں دیا، ہر چیز تمہارے لیے فراہم کی، تمہیں پڑھایا، اب تم ماشاءاللہ ہوشیار بن گئے ہو، اب تم عزت والے بن گئے ہو، تم صاحب وقار بن گئے ہو۔ کس نے تمہیں اس مقام تک پہنچایا؟ تم تو ہل پھر نہیں سکتے تھے، اٹھاتے تھے، ماں لوریاں دیتی تھی، باپ خرچے اٹھاتا تھا، محبت سے بوسے دیتے تھے، وہ ساری محبتیں شفقتیں تم نے ساری بھلا دیں۔ اتنے اس دنیا میں اتنے تم غرق ہو گئے دنیا کی عیاشیوں میں۔ حسن معاشرت، خالط الناس مخالطہ، ان عشتم حنوا الیکم ان متم بکوا علیکم۔ لوگوں کے ساتھ جو حسن معاشرت ہے انسان کی زندگی بڑھا دیتی ہے، انسان کی زندگی میں برکت آ جاتی ہے، انسان کی زندگی نورانی ہو جاتی ہے۔ لوگوں کے ساتھ حسن معاشرت، اچھے طریقے سے پیش آئیں، ہمیشہ آپ کے چہرے پر دروا کی مسکراہٹ ہو، خندہ پیشانی کے ساتھ ملیں۔ یہ کیا ہے کہ آپ جس کے ساتھ مل رہے ہیں منہ ایسے بالکل گھما ہوا ہے، عجیب و غریب۔ صلہ رحمی کی عظمت ماہ مبارک رمضان کے خطبے میں رسول خدا فرما رہے ہیں، تو یعنی اس چیز کا بہت بڑا مقام ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا۔ ڈرو اللہ سے جس کے بارے میں تم سے سوال ہوگا، متقی اور پرہیزگار بنو، اور والارحام، اور صلہ رحمی کرو، ڈرو ارحام سے۔ یعنی کیا؟ یعنی تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے خونی رشتہ داروں کے ساتھ تمہارے تعلقات کیسے تھے؟ آیا دنیا کے ساتھ تم تعلقوں میں غرق تھے یا رشتہ داروں کے ساتھ بھی تمہارے تعلق اچھے تھے؟ یہ تم سے سوال ہوگا۔ یہاں جو کرنا ہے کرو، لیکن یہ یاد رکھو جو یہاں رشتہ داروں سے اچھا پیش آتا ہے، محبت سے پیش آتا ہے، یہ توقع نہ رکھے کہ وہ بھی میرے ساتھ اچھے پیش آئیں۔ نہیں، یہ ایسا نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے آپ اچھے پیش آئیں، وہ آپ کو گالیاں دیں، آپ کو ماریں، آپ کو تکلیفیں دیں، آپ کو رنج و تکلیف دیں، آپ کرب میں مبتلا ہوں۔ نہیں، یہ ضروری نہیں کہ وہ بھی آپ کے ساتھ اچھے ہوں، لیکن یہ حکم الہی ہے۔ جیسے نماز حکم الہی ہے، روزہ رکھنا حکم الہی ہے، صلہ رحمی بھی حکم الہی ہے۔ ماہ مبارک رمضان میں
ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں، محبتیں بانٹیں، حسن معاشرت کریں۔ قیامت کے دن سوال پوچھا جائے گا، سورہ نساء کی آیت نمبر 1 کی تلاوت کریں کہ قیامت کے دن صلہ رحمی کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ صلہ رحمی کے کچھ فائدے ہیں، ان کو میں بیان کر کے کوشش کروں گا کہ آج کے درس کو ختم کروں۔ جو صلہ رحمی ہے انسان کے اعمال کو دروا کے پاکیزہ بنا دیتی ہے۔ صلہ رحمی تزکی الاعمال، تنمی الاموال، تدفع البلوا، تیسر الحساب و تنسی فی الاجل۔ صلہ رحمی کے 5 فائدے ہیں۔ نمبر 1، اعمال کو پاکیزہ بنا دیتی ہے۔ نمبر 2، مال و دولت میں اضافہ ہوگا، صلہ رحمی سے کم نہیں ہوگا، اضافہ ہوگا۔ صلہ رحمی بلاؤں کو ختم کرتی ہے۔ صلہ رحمی سے حساب میں نرمی ہوگی۔ صلہ رحمی سے موت جو غیر حتمی ہو، اگر صلہ رحمی کے روایات میں نے پڑھی ہیں 30 سال تک خدا اس کی عمر میں اضافہ کر دیتا ہے، اور جو صلہ رحمی نہیں کرتا 30 سال اس کی عمر کم ہو جاتی ہے۔ توجہ کریں، اتنی دوائیاں کھا رہے ہو، پتہ نہیں کیا کر رہے ہو، یہ کر رہے ہو، وہ کر رہے ہو، خدا کے حکم کو مانو، برکت ڈالو زندگی میں، اور اپنے خونی رشتہ داروں کے ساتھ اچھے چلو۔ جو انسان قطع رحمی کرتا ہے، اور قطع رحمی آپ جانتے ہیں گناہان کبیرہ میں ہے۔ گناہ کبیرہ خود انسان کے دل کو کالا کر دیتا ہے، انسان کا دل مر جاتا ہے۔ قطع رحمی انسان کے دل میں اگر آ جائے، قطع رحمی انسان کرے، اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے، وہ مر جاتا ہے انسان۔ اس کے اثرات خطرناک ہیں۔ اتقوا الحالق فانہا تمیت الرجال۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ حالقہ سے بچو، یہ حالقہ لوگوں کو ختم کر دیتی ہے، مار دیتی ہے۔ میں نے پوچھا، حذیفہ پوچھتا ہے، حذیفہ بن منصور پوچھتا ہے، مولا یہ حالقہ کیا ہے؟ مولا فرمایا قطیعۃ الرحم۔ یہ جو قطع رحمی ہے نا، رشتہ داروں سے، خونی رشتہ داروں سے جو تعلقات ختم کر دیتے ہو، یہ آپ کو آپ کی زندگی سے برکت اٹھا دیتی ہے، یہ لوگوں کو قطع رحمی مار دیتی ہے۔ ماہ مبارک رمضان میں افطار پارٹیاں رکھتے ہیں، دوست وہاں سے آ گیا، ایم این اے آ گیا، ایم پی آ گیا، وڈیرا آ گیا، یہ آیا، جو پیسے والا ہے اس کو بلاتے ہیں، وہ اپنے نمبر وہاں پر بناتے ہیں۔ یہ افطار پارٹی کر رہے ہو، یہ تم لوگوں کو خوش کر رہے ہو، خدا کو خوش کر رہے ہو۔ اکثر اس میں روزے دار ہوتے ہی نہیں، اگر ہوتے بھی ہیں تو وہ بڑے بڑے نام، تاکہ کل اس سے میں یہ کام لے سکوں۔ ٹھیک ہے، ان کو ہی بلاؤ، نہیں روک رہے ہم، اگر مومن ہیں ان کو بلاؤ، ٹھیک ہے، لیکن فقیروں کو بلاؤ، رشتہ داروں کو ملاؤ۔ ان میں کم از کم اس چیز کا خیال کرو، افطار پارٹی۔ اور دوسرا جو اس چیز سے زیادہ لوگ غافل ہیں کہ افطار اپنے گھر میں جا کر ہو، اپنے ماں باپ کے ساتھ کرو، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ افطار کرو، ان کو سکھاؤ کہ روزہ کیا ہے، روزے کی اہمیت کیا ہے۔ خداوند منان سے دعا ہے کہ ہمیں اہل بیت علیہ السلام کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔